السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو 13 جون 2024 اور ورلڈ کپ T20 جو امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں کھیلا جا رہا ہے، اس کی سچویشن یا صورتحال آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر گروپ کے اندر ایک ٹیم جو کہ فیورٹ ٹیم میں سے تھی اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کا ایک بڑا نام تھا، وہ تقریباً ورلڈ کپ سے باہر ہو کے اپنے اپنے ملک کی واپسی کی ٹکٹیں جو ہیں وہ بک کروا رہی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں 4 ٹیموں کی جو ایسی تھیں جو فیورٹ ٹیموں میں شمار ہوتی تھیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نحوست یا منحوس، بعض کہتے ہیں جی یہ شخص بڑا منحوس ہے، جو بھی اس کو ملتا ہے، جس کا بھی اس سے تعلق قائم ہوا ہے، وہ بھی نحوست کا شکار ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں جی یہ ٹیم بڑی منحوس ہے، جس ٹیم نے بھی اس کے ساتھ کھیلا وہ نحوست کا شکار ہو گئی۔ ہمیں اپنے وطن، اپنے ملک سے بڑا پیار ہے، ہم دل و جان سے اس کو چاہتے ہیں، لیکن جب اسی ملک کے اندر آپ کے ساتھ عجیب و غریب طرح کی زیادتی، جس کا متعلق بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، شروع ہو جائے، اور پھر ہمارے ساتھ کیا باقی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اقلیت میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے حقوق عزب ہوں، اور پھر سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی توہین کی جا رہی ہو، مسجدوں کے مینار اور محراب گرائے جا رہے ہوں، قبرستانوں کو توڑا جا رہا ہو، پھر سنت ابراہیم کے مطابق جو قربانی ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ وہاں بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں جو سال میں شاید ان کو ایک دفعہ گوشت کھانے کا موقع ملتا ہو، تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسی قربانیاں جو کہ کی جاتی رہی ہیں سال ہا سال سے، ان کے اوپر نہ صرف یہ کہ وہ جاہل مولوی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق آسمان کے تلے اس وقت بدترین مخلوق ہیں، ان کی من مانیوں پہ حکومت وقت جو ہے اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے ہوں، ادارے جو ہیں ان کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوں، اور احمدیوں کو قربانیاں کرنے پہ پرچے یا سزائیں دینے کا اعلان کرتی پھر رہی ہوں۔ اس ملک کی جب ٹیم کسی جگہ کھیل رہی ہو تو دلی ہمدردی، دل کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ چلیں، اگر کسی اور فیلڈ میں نہیں تو اس طرف سے ہی کوئی ٹھنڈی ہوا، کوئی اچھی خوشخبری ملے۔ لیکن جب ان کی حرکات، جب ان کی گیم کو دیکھا جائے، جس طرح سے وہ دن بدن ہاکی کی طرح نیچے کی طرف ان کا معیار گر رہا ہے، جیتے ہوئے میچ بڑے ایزی ہرا کے دوسری ٹیم کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، تو پھر یہ لگتا ہے کہ واقعی کوئی خدا تعالیٰ کی جو نحوست یا ان کا عذاب ہر شعبہ زندگی میں اتر رہا ہے۔ اور پھر اس نحوست کا شکار وہ ٹیمیں بھی ہو رہی ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ سے پہلے اپنی آخری سیریز تیاری کے لیے اسی ٹیم کے ساتھ کھیلی۔ آپ دیکھ لیں، انگلینڈ کے ساتھ آخری سیریز، آئرلینڈ کے ساتھ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ، یہ تینوں ٹیمیں اپنے اپنے گروپوں میں تقریباً ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہیں۔ اور پھر ہم خود، ہماری کیا حالت ہے، ہم صرف اور صرف بارش نہ آنے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ کوئی ایک میچ بھی جو ہے بارش کی وجہ سے، آئرلینڈ کا اور امریکہ کا میچ کہیں بارش کی نظر ہو گیا، پاکستان باہر ہے۔ پاکستان اور آئرلینڈ کا جو میچ ہے اگر وہ بارش کی نظر ہو گیا پھر بھی پاکستان باہر ہے۔ اور اگر پاکستان اینڈ تک بارش کا سامنا نہیں کرتا اور دوسرے میچ بھی نہیں اس گروپ میں بارش کا سامنا کرتے، تو پھر آخری میچ پہ ہوگا کہ ہاں بھی اب اس کو اچھے رن ریٹ سے آپ نے جیتنا ہے۔ بہرحال بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا یہ اتفاق ہے کہ جس ٹیم نے بھی پاکستان کے ساتھ اپنی آخری سیریز کھیلی ہے ورلڈ کپ سے پہلے تیاری کی، وہ ساری کی ساری جو ہے تقریباً اپنے اپنے گروپوں سے باہر ہو کے ورلڈ کپ کو بائے بائے کرتی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال اس کے باوجود دلی خواہش تو یہی ہے کہ بارش نہ ہو، میچ باقی مکمل ہوں، کیونکہ امریکہ اور آئرلینڈ کا میچ جو ہے اس میں آئرلینڈ کا جیتنا لازمی ہے یا پاکستان باہر ہے، بارش بھی ہو جائے پھر بھی باہر ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان اور آئرلینڈ کا میچ ہے، اس میں بھی بارش ہو گئی تو پاکستان باہر ہے، اور اگر پاکستان جو ہے وہ کھیلتا ہے تو پھر جیتنا
بھی لازمی ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے.